سادہ سا سوٹ پہن کر بیٹھی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کی پہلی رات ہے، اسی وجہ سے ارمان اس کے ساتھ بہت نرمی بھرا برتاؤ کرے گا۔ شاید اس کی تکن اور شرم و حیا کا احساس کر کے وہ سب نہ کرے جس کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات کو ارمان کمرے میں آیا، ایک دم سے ہی اس کے نرم و گداز وجود کو چھونے لگا۔ حیا ایک دم سے ہی بکھلا گئی تھی۔ وہ ہمیشہ صحیح شرم و حیا کا پیکر رہی تھی، لیکن ارمان نے آتے ہی اس قدر گستاخیاں کی کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، اور وہ چپ چاپ کسی بھی جان لاشے کی طرح بیڈ پر پڑی رہی۔ لیکن درد کی ٹھیسیں جب اس کے وجود میں اٹھنے لگی، تب اس نے دھیمے سے لہجے میں ارمان کو کہا کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ میری جان، شادی کی پہلی رات تو ہر ایک لڑکی کو ہی درد ہوتا ہے۔ ارمان جیسے اس کی تکلیف کا مزہ لے رہا تھا، پھر وہ تو اپنی فطری خواہش پوری کر کے مزے سے سو گیا، جبکہ حیا کو درد کے مارے پوری رات نیند نہ آئی تھی۔ صبح فجر میں جا کر اس کی آنکھ لگی، وہ 1 گھنٹہ سوئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور نہانے چلی گئی۔ ابھی بھی سادہ سا پنک کلر کا سوٹ پہنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ باہر اس کی ساس فوزیہ بیگم تھی۔ اٹھ گئی تم؟ وہ سر سے پاؤں تک حیا کا جائزہ لے رہی تھی۔ حیا ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شادی کی پہلی صبح تھی، اس لیے اسے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر سوئے ہوئے ارمان پر پڑی تو حیا سے کہنے لگی، نیچے سارے مہمان آ چکے ہیں، تمہارے گھر والے بھی آنے والے ہیں، ناشتہ وغیرہ لے کر جلدی سے ارمان کو اٹھاؤ اور خود بھی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ حیا نے ان کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ پھر فوزیہ بیگم کے جانے کے بعد اس نے دروازہ پھر سے بند کیا اور دھیرے دھیرے ارمان کو جگانے کی کوشش کرنے لگی، جو نہ جانے کتنے دنوں کی تکن اتارنے کے بعد ایسے سو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی کچھ خبر ہی نہ ہو۔ ارمان اٹھے پلیز، 10 بجنے والے ہیں، سارے مہمان آ چکے ہیں، امی بھی پوچھ رہی ہے آپ کا۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گورے گورے ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں دیکھ کر ارمان کی نگاہیں پھر پھسلنے لگی۔ اچانک ہی اس نے بازو سے پکڑ کر حیا کو اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے میری جان باہر جانے کی؟ اس وقت تمہارا شوہر تمہارے لیے خاص ہے، باہر بیٹھے ہوئے مہمان نہیں۔ ارمان اس کے چہرے پر اور بھی تیز تیز گستاخیاں کرنے لگا، جبکہ حیا مارے شرم کے سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ارمان کی شوخیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، امی آ جائے گی، انہوں نے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو اٹھا دوں۔ اب اسے کوفت ہو رہی تھی، لیکن ارمان نے دونوں بازو میں اس کا نازک وجود جکڑ لیا تھا۔ حیا ایک بار پھر سے اس کی گرفت میں تھی اور وہ وہی سب کرنے لگا جو سہاگ رات میں اس نے کیا تھا۔ یار، یہ کیا تم بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ ارمان اسے یوں روتے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ حیا کو ایک بار پھر سے درد ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی تو وہ نہائی تھی اور پھر سے اسے دوبارہ نہانا پڑے گا۔ کیا سہاگ رات میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے یا ارمان ہی زیادہ خواہش رکھتا ہے؟ وہ یہ بات سوچنے پر مجبور تھی۔ پھر ارمان تو نہانے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ اسے پھر دوبارہ نہانا تھا۔ نہا دھو کر اس نے اپنے گیلے بالوں کو چھپا لیا تھا، کہیں کسی کی نظر اس پر پڑ جائے اور وہ یہ سوچے کہ ابھی ابھی نہا کر آئی ہے۔ باوجود اس کے کہ شادی کے ارمان اس کی آنکھوں میں تھے، لیکن پھر بھی سہاگ رات کے حوالے سے ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ خاص طور پر ارمان کی طرف تو اسے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ اپنی امی اور بہنوں سے مل رہی تھی جو اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ بڑی بہن شوخی سے پوچھ رہی تھی کہ کیسی گزری تمہاری رات؟ حیا نے نظریں جھکا لی تھی۔ پنک کلر کے سوٹ میں اس کے حسن کی رونائیاں خوب جھلک رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارمان آتے جاتے اس پر نظر جما رہا تھا۔ پھر ناشتہ کر کے اس کے میکے والے واپس چلے گئے، کیونکہ شام کو ولیمہ تھا، جبکہ وہ دیگر مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکھڑ گئی۔ وہ کچھ دیر کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن ارمان کا خوف اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اگر وہ کمرے میں گئی اور دوبارہ پھر سے وہ شروع ہو گیا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی بھی اسے پین ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ درد اتنا بڑھ جائے کہ اس سے بیٹھا بھی نہ جائے۔ ابھی بھی اپنی چھوٹی نند سے بات کرتے وہ ایک دم ہنسی تو سامنے سے آتے ارمان کے چہرے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اسے اشارے کر رہا تھا کہ بہانے سے وہ کمرے میں آ جائے، لیکن ایک دم سے ہی حیا نے اس سے نظریں پھیر لی
وہ جان بوجھ کر اس کا اشارہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ حیا بھابی آپ کو ارمان بھائی بلا رہے ہیں۔ ارمان کی چھوٹی کزن ماہ رخ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر وہی بیٹھی رہی۔ بیٹا کب سے ارمان تمہیں کمرے میں بلا رہا ہے؟ فوزیہ بیگم نے اسے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اسے اٹھنا ہی پڑا، اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ہی جاتے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، اچانک تیزی سے ارمان نے کمرے کے دروازے بند کر لیے، پھر اس کا بازو پکڑ کر سختی سے کہنے لگا، کیا تمہیں انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا بلانے کے لیے؟ 3 دفعہ تمہیں بلا چکا ہوں، لیکن تم ڈھیٹ بن کر وہی بیٹھ رہی۔ 3-4 دفعہ میں نے تمہیں اشارے بھی کیے۔ وہ اس پر اپنی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ میں بھی سونا چاہتی ہوں ارمان، مجھے بہت تکن محسوس ہو رہی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے۔ وہ منمنائی تھی، چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے اس درد کے بارے میں نہ بتا سکی جو سہاگ رات اور اسے اگلے دن کے بعد اس کے وجود میں اٹھ رہا تھا۔ ہاں تو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سو جائے۔ دیکھو ولیمہ شام کو ہے، جب تک ہم دونوں آرام کر لیتے ہیں۔ ارمان نے ایک دم سے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ ایک بار پھر سے وہ شروع ہو چکا تھا۔ حیا کی گردن پر پھر سے گستاخیاں کرنے لگا۔ خوبصورت سرافہ گورا چٹا رنگ اور اوپر سے تیکے نین نقوش، معصومیت اس کے چہرے پر حد سے زیادہ تھی۔ ارمان ایسے ہی تو اسے دیکھ کر پاگل نہیں ہو رہا تھا۔ ارمان پلیز مجھے چھوڑ دے، بہت تکلیف ہے۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن ارمان پہ تو نہ جانے رات سے کیا وحشی پن سوار تھا۔ اس لمحے اسے حیا کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ بڑا جوش میں تھا، جو اس کے من میں آ رہی تھی وہی کر رہا تھا۔ کل رات سے کئی بار وہ اس کے ساتھ یہ سب کر چکا تھا، اس لیے حیا کی تکلیف اب حد سے سوا ہو چکی تھی۔ اب اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی، جبکہ ارمان اب سکون سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اوہو، کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ دیکھو شروع میں ہر لڑکا لڑکی ایسے ہی بےتابی اور گستاخیاں دکھاتے ہیں۔ وہ اب بھی شوخ لہجے میں اسے کہہ رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ حیا کس درد سے گزر رہی ہے۔ لیکن اچانک ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہوئی تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ باہر مہمان جمع ہے۔ اسے یوں زور زور سے روتے دھوتے دیکھ کر ارمان پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اب ارمان کو احساس ہوا شاید کوئی زیادہ ہی زور زبردستی کر کے اس نے حیا کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ تبھی وہ فوزیہ بیگم کو بلانے کے لیے دوڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے حیا کو اندر بلا کر چیک اپ کیا تھا۔ وہ شرم و حیا سے زمین میں گرنے کو تھی، جس طرح سے لیڈی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور اس سے اس کی تکلیف کا پوچھا تھا۔ مارے شرم کے اس سے نظر بھی نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ حیا کا چیک اپ کرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر فوزیہ بیگم کو ناقدانہ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ، کس چیز کا درد ہو رہا ہے اسے؟ فوزیہ بیگم نے فوراً ہی ڈاکٹرنی سے پوچھا تھا۔ یہ بہو ہے آپ کی؟ لیڈی ڈاکٹر نے فوزیہ بیگم سے طنزی انداز میں پوچھا تو وہ کچھ جھس ہو گئی۔ کیا آپ کا بیٹا جاہل ہے؟ کیا حال کیا ہے اس نے اپنی بیوی کا؟ لیڈی ڈاکٹر انہیں باتیں سنا رہی تھی، پھر فوزیہ بیگم سے کہنے لگی، ابھی 3-4 دن تک انہیں اپنے شوہر سے دور ہی رکھیے گا۔ میری بات آپ اچھے سے سمجھ رہی ہے نا؟ ابھی ان کی کنڈیشن بہت نازک ہے، بار بار اس جگہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے انٹرنل پر زخم پڑ گیا ہے۔ فوزیہ بیگم بہت شرمندہ سی ہو گئی تھی، جبکہ حیا نظریں جھکائے بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے پین کلر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں تھوڑی کمی ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں آ کر کار میں بیٹھ گئی، جہاں پر ارمان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا، لیکن فوزیہ بیگم کے ماتھے پر بل تھے۔ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہے تمہاری بیوی، ڈاکٹرنی کے سامنے شرمندہ کروا دیا مجھے، اور تم بھی تھوڑا صبر سے کام لو، معصوم لگ رہی تھی۔ پھر شام کو وہ پارلر میں تیار ہونے چلی گئی۔ شکر تھا کہ اس کی تکلیف میں تھوڑا فاقہ تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ آج اس کے گھر والے آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ گرے کلر کی میکسی پہن کر تیار ہو کر ہال میں آئی، ارمان کی نظریں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ اور سفید گردن میں پہنا ہوا وہ وائٹ کلر کا نیکلس تو اور بھی سج رہا تھا۔ سبھی اس کی بیوی کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ ارمان کا دل مچل رہا تھا۔ وہ کسی صورت بھی حیا کو اس کے میکے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔
तभी वो अपनी माँ के पास जा पहुंचा। आज आप इसे माँ के घर नहीं भेजना, मैं कल खुद ही लेकर चला जाऊंगा। फौजिया बेगम ने उसे घूर कर देखा और सरगोशी में कहने लगी, लेडी डॉक्टर ने कहा था कि 3-4 दिन तुमसे दूर रखूं। तुम पागलपन मत करो अरमान, खुदा न ख्वास्ता कुछ बड़ा मसला हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो उन्हें समझा रही थी, लेकिन अरमान किसी तौर पर समझने को तैयार नहीं था। बस आपने हया को आज उसके घर वालों के साथ जाने नहीं देना, वो भी बड़ा ही जिद्दी था। अब फौजिया बेगम परेशान हो गई। तब उन्होंने स्टेज की तरफ देखा। हया अकेली ही स्टेज पर बैठी थी। वो अपने घर वालों का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। तभी मौका महल देखकर वो फौरन उसके पास जा पहुंची और सरगोशी में कहने लगी, हया, तुम आज अपने घर वालों के साथ जाने से इनकार कर देना, कल तुम्हें अरमान खुद अपने साथ ले जाएगा। फौजिया बेगम की बात पर उसके अरमानों पर जैसे ओस पड़ गई थी। वो बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। वो कितनी शिद्दत से अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी, और यहाँ फौजिया बेगम कह रही थी कि वो मना कर दे। नहीं, वो हरगिज ऐसा नहीं करेगी। अचानक ही इसने फैसला किया। पिरला कर मान और फौजिया बेगम की कोशिश के बावजूद भी वो रुकने को तैयार ही नहीं हुई, और वलीमे के बाद अपने घर वालों के साथ चली गई कि अब वो हया को लेने नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद ही अपने घर वालों के साथ वापस आएगी। दूसरी तरफ हया अपने घर आकर बहुत खुश थी। उसकी छोटी बहन, अम्मी, अब्बू सब उसे घेर कर बैठे थे। उसने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वहाँ एक ही दिन में वो किस तकलीफ से गुजरी है, और अरमान ने अपनी शिद्दतें उस पर इतनी लटाई कि वो डॉक्टर तक जा पहुंची। लेकिन शाम हुई तो हया की अम्मी कहने लगी, हया बेटा, अरमान का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्या कोई बात हुई है? तुम उसे एक बार फोन कर लो। अम्मी की बात पर हया भी थोड़ी परेशान हो गई। उसे याद आया, फौजिया बेगम ने उसे कहा था कि अरमान ने कहा है कि आज तुम अपने घर ना जाना, लेकिन उसने उन दोनों की एक न सुनी और अपने घर वालों के साथ आ गई थी। क्या वो इस बात पर उससे नाराज है? इसका मतलब है कि मुझे फोन करना चाहिए। कुछ सोचकर वो उठी और अब्बू के मोबाइल से अरमान का नंबर मिला दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो मीठे से लहजे में अरमान से पूछ रही थी। आखिर को वो इसका शौहर था, सारी जिंदगी हया ने उसी के साथ तो गुजारनी थी। आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? अगर इतना ही ख्याल है तो अभी और इसी वक्त घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरमान तो जैसे उसके फोन आने का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर हया की जान निकल गई कि वो उसे लेने आ रहा है। लेकिन मैं तो 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। अरमान प्लीज समझने की कोशिश करे। हया चाह रही थी कि किसी तरह वो उसे लेने ना आए, लेकिन वो भी जिद्दी था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, फिर तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। अब हया परेशान हो गई थी। आखिरकार उसे हाँ करनी ही पड़ी। थोड़ी देर बाद वो वापस जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी अम्मी और छोटी बहन परेशान हो गई। क्या हुआ? अरमान क्यों लेने आ रहा है? अम्मी परेशान थी। कुछ नहीं अम्मी, बस उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे वापस जाना ही होगा। हया ने बहाना बनाया था। फिर वो अंदर भी नहीं आया और वहीं से मिलकर हया को बाहर भेजने का कह दिया। हया की अम्मी भी देख रही थी कि दामाद का मूड कुछ ऑफ है। हया ने अरमान की नाराजगी के डर से जल्दी से अम्मी को खुदा हाफिज कहा और सामान लेकर बाहर निकल आई। वो गाड़ी में इसका वेट कर रहा था। उसके चेहरे पर वाज़ेह नाराजगी थी। घर आने तक वो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि हया उसके पीछे थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, फौजिया बेगम उसे देखकर हैरान हुई। इतनी जल्दी वापस आ गई तू? मैंने 8 दिन के लिए भेजा था। ये रस्म होती है। हया शर्मिंदा सी खड़ी थी, लेकिन अरमान ने तो कोई जवाब देना भी गवारा न किया और सीधा कमरे में चला गया। ये आजकल की लड़कियों को तो जरा सब्र नहीं। फौजिया बेगम उसे शर्मिंदा करती अपने कमरे में चली गई, जबकि वो अरमान के पीछे पीछे आई थी। अब तो मैं आ गई हूँ अरमान, प्लीज अपनी नाराजगी छोड़ दे। अरमान ने उसे खफगी से देखा। लेकिन मैंने तुम्हें कह दिया था कि तुम वलीमे के बाद अपने घर वालों के साथ नहीं जाओगी। तुम्हें मेरी कहाँ परवाह है? नहीं तुम्हारे नज़दीक मेरी बात की कोई अहमियत है। वो उस पर अपनी नाराजगी जता रहा था। अब हया परेशान सी हो गई। उसके माँ बाप ने शादी से पहले ही ताकीद की थी कि शौहर को नाराज न करना। शादी लड़की की एक ही बार होती है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो अपने शौहर को राजी रखना। अब वो उसकी मिन्नतें तरले कर रही थी कि किसी तरह अरमान उससे अपनी नाराजगी ख़त्म कर दे। ठीक है, आज की रात तुम्हें मेरा भरपूर साथ देना होगा, फिर ही मैं अपनी नाराज़गी ख़त्म करूँगा। अरमान के भड़कते जज्बात किसी सूरत काबू में नहीं आ रहे थे। ये सुनकर हया परेशान हो गई। आप जानते हैं ना कि लेडी डॉक्टर ने क्या कहा था? अभी मुझे कुछ दिन तक आपसे दूर रहना है। मेरे इंटरनल हिस्से में थोड़े जख्म है। वो सर झुकाए झिझकते हुए उसे बता रही थी। बस तुम जैसी औरतों के बहाने यही वजह है कि आजकल तलाकों की वजह इतनी ज्यादा क्यों हो गई है। शादी के तीसरे दिन ही अरमान के मुंह से तलाक की बात सुनकर हया के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अच्छा बताए,
آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایک بار پھر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ جاؤ الماری کی دراز میں ایک چیز رکھی ہے، اسی سے میری ناراضگی ختم ہوگی۔ اب حیا حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسی کیا چیز ہے۔ جیسے ہی اس نے دراز کھول کر دیکھی، مارے شرم کے جیسے وہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ جعلی دار نائٹی تھی، اگر وہ اسے پہن کر ارمان کے سامنے آتی تو اس کے جذبات کسی طور پر بھی نہ سنبھلتے۔ میں باہر جا رہا ہوں، لیکن جب رات کو واپس آؤں تو مجھے یہی پہنی ہوئی نظر آؤ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ جیسے بستر پر ٹیسی گئی تھی۔ پھر رات کو اس کے حسب خواہش وہ نائٹی پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ لمبے بال شانوں پہ بکھرے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، اور اس کی گوری رنگت اس کالے رنگ کی نائٹی میں اور بھی زیادہ کھل کھل کر نور بکھیر رہی تھی۔ ارمان جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ حیا کو دیکھتے ہی جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اسے زیادہ صبر بھی نہ ہوا اور وہ فوراً ہی شروع ہو گیا تھا۔ حیا اسے روکتی رہ گئی کہ ارمان پلیز خدا کے لیے آرام سے کرے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن حیا کی تکلیف کی بلا اسے کہاں پرواہ تھی، وہ تو اپنے جذبات کنٹرول ہی نہ کر پا رہا تھا۔ پوری رات اسے ایسے ہی تنگ کرتا رہا۔ جہاں حیا اسے روکتی تو وہ اور بھی طاقت سے اسے خاموش کروا دیتا اور اسے سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ صبح تک اس کا بدن تکن سے چور ہو گیا تھا۔ فجر کا ٹائم ہوا تبھی وہ گہری نیند سویا تھا، اور حیا کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے، کیونکہ جسم کے نازک حصے پر تکلیف کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح 7 بجے ہی تیز تیز دروازہ بجنے لگا، جب تک وہ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ دروازے پر اس کی چھوٹی نند زینت تھی۔ امی بلا رہی ہے بھابھی آپ کو۔ ماں کا پیغام دے کر وہ فٹ سے نیچے بھاگ گئی۔ حیا نے اچھی طرح سے سر پر دوپٹہ جمایا، ابھی تو اس کے بال بھی خشک نہ ہوئے تھے اور کمزوری اور تکلیف کے باعث اسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن اپنی اس تکلیف کو چھپائے وہ فوزیہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ بہو دیکھو، صبح سویرے اٹھ جایا کرو۔ آج تو میں نے زینت کو بھیج دیا تمہیں جگانے کے لیے، لیکن دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ آج میٹھے میں تمہارا ہاتھ جلوانا ہے، 2-3 مہمان رکے ہوئے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، اس سے پہلے ہی تم کچھ میٹھا بناؤ تاکہ یہ رسم بھی پوری ہو جائے۔ ابھی تو فی الحال حیا کی حالت خود اتنی بری ہو رہی تھی کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ سسرال تھا۔ اسے یہ بات شادی کے فوراً بعد ہی سمجھ آ گئی تھی، جب بھی تو اتنی تکلیف کو چھپائے وہ کچن میں کڑی کھیر بنا رہی تھی۔ ارمان دوپہر کے 2:30 بجے اٹھا تھا اور نہا دھو کر باہر نکل گیا۔ ایک بار بھی وہ حیا کی طبیعت پوچھنے یا اسے دیکھ لے کچن میں نہیں آیا تھا کہ وہ صرف ایک شکیل کے طور پر اسے یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور تھی۔ پھر کھیر کی رسم بھی پوری ہوئی۔ اب وہ تھوڑی دیر کمرے میں چلی گئی، آرام کرنے کے لیے عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اچانک ہی ارمان کمرے میں آیا اور اس نے حیا کو جگانا شروع کر دیا۔ ارمان کا خوف اس کے ذہن پر اس قدر سوار ہوا کہ اس کے جگانے پر وہ ایک دم سے چیخ مار کر اٹھی تھی، لیکن اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ قسم سے سوتے ہوئے اتنی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی، تم میرا دل ایک بار پھر سے مچل اٹھا ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیا کی جان نکل گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرا لیا اور ایک بار پھر سے وہ اسے آمادہ کر رہا تھا کہ جس طرح رات میں اس نے اس کا ساتھ دیا تھا اسی طرح اس وقت بھی دے۔ لیکن حیا تو جیسے اندر سے ٹوٹ گئی تھی، وہ بالکل بے جان لاش کی طرح اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے شوہر کے اندر اتنی گرمی اور طاقت ہوگی کہ وہ رات دن اس سے قربت کا تقاضا کرے گا۔ ارمان تو جلدی سے نہا دھو کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر وہ جیسے تیسے اپنے بکھرتے وجود کو سمیٹ کر اٹھی اور نہانے کے لیے چلی گئی۔ ابھی گیلے بال لیے باتھ روم سے باہر نکلی تھی کہ اچانک فوزیہ بیگم ایک عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور وہ ابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگی۔ فوزیہ بیگم اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے تحقیر تھی۔ یہ تمہاری پھوپھی ساس ہے حیا، وہ اس عورت کا تعارف کروا رہی تھی جو مذاق اڑانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر فوزیہ بیگم سے کہنے لگی، ویسے بھابھی آج کل کی نوجوان نسل کے اندر بہت گرمی ہے۔ فوزیہ بیگم کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ حیا کی آنکھ پہ آنسو تھے۔ فوزیہ بیگم نے جس طرح اسے دیکھا تھا اور اب ان کی نگاہوں میں وہ بہت بری بن گئی تھی، جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ اب اگر ان کے بیٹے کے اندر اتنی آنکھ تھی شادی کی تو حیا کا اس میں کیا قصور تھا، لیکن یہ بات وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ پھر حیا کے رات دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ارمان اب آفس جانے لگا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کا باپ فیکٹریوں کا مالک تھا۔ وہ صبح کے 12 بجے ہی فیکٹری جاتا
اور شام کو جلدی واپس آ جاتا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کا کام میں دل ہی نہیں لگتا، اس کے ذہن پر بس ایک ہی چیز سوار رہتی تھی، لیکن حیا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ارمان کی خوراک بہت اچھی تھی، اس کا جسم بھی لمبا چوڑا تھا، جبکہ حیا دبلی پتلی جسامت رکھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ حیا کے گھر کے حالات اور ارمان کے گھر کے حالات میں دن رات کا فرق تھا۔ وہ ایک متوسط کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ ارمان کے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، جبکہ وہ بہن بھائی بھی صرف 2 ہی تھے۔ حیا 5 بہن بھائی تھے، جس میں 4 بہنیں اور ایک ہی سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ حیا نے جیسے اپنے لب سی لیے تھے، وہ ارمان کے بارے میں کسی سے کوئی بات ہی نہ کر سکتی تھی، اور یہ بات اسے بہت ہی